الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مدنی کے بیان۔ تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محترم سامعین، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق دنیاوی کام کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، تو اس کے اندر دو نیتیں ہوتی ہیں کہ میں دنیا کا کام کر رہا ہوں یا آخرت کا کام کر رہا ہوں۔ تو اس میں جو ہے وہ میری نیت کیا ہے؟ آیا کہ میں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں؟ بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کے اندر میری واہ واہ ہو، مجھے شہرت حاصل ہو، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں اور لوگ کہیں کہ واہ یار کیا کام کیا اس نے۔ تو پھر ایسا بندہ جب قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ جس لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل تو نے کیا تھا، تو اب جا اس کا اجر بھی لے کر انہی سے لے کر آ۔ تو بہت سارے لوگ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے مسجد بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، جناب ہسپتال بنوا دیا، لیکن نیت کیا ہے کہ محلے والوں میں میرا نام ہو، میری شہرت ہو۔ تو اس وجہ سے وہ جو ان کا عمل ہے یا لاکھوں روپے خرچ کرنا ہے وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ الٹا بندہ پھر گناہ گار ہو جاتا ہے، رب کی نافرمانی کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ریاکاری کرنا۔ تو ریاکاری کیا ہوتی ہے کہ بندہ یہ کام جو بھی نیکی کرے، جو بھی اچھا کام کرے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام کریں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک زمانے کے اندر بادشاہ گزرا اور اس بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ بادشاہ اب ایک مسجد کو تعمیر کرنے لگا ہے اور اس مسجد کے اندر صرف بادشاہ ہی خرچہ کرے گا اور عوام کو اس مسجد کے اندر حصہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب چونکہ بادشاہ کا حکم تھا، کون ان کا حکم ٹال سکتا تھا؟ تو بہرحال مسجد بنوائی گئی، مسجد کی تعمیر ہوئی اور مسجد پر بادشاہ نے اپنا نام لکھوا دیا کہ اس مسجد پر میرا نام لکھوا دیا جائے اور یہ شو کیا جائے کہ یہ مسجد بادشاہ کی ہے اور بادشاہ ہی نے بنوائی ہے۔ تو بہرحال بادشاہ کا نام جو ہے وہ لکھوا دیا گیا۔ اب بادشاہ خواب کے اندر رات میں دیکھتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور وہ فرشتے جو ہے وہ اس کا نام مٹا کر، بادشاہ کا نام مٹا کر ایک بوڑھی عورت کا نام لکھ رہے ہیں۔ اب چونکہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، صبح اٹھا تو پریشان بھی ہوا کہ یہ کیسا خواب تھا، اور جلدی جلدی سے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جائیں اور وہاں پر جا کر دیکھیں کہ مسجد پر میرا نام لکھا ہوا یا مٹ گیا ہے۔ تو بہرحال جب سپاہی ان کے وہاں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے نام دیکھا تو واقعی وہ نام جو تھا بادشاہ کا لکھا ہوا تھا، مٹا ہوا نہیں تھا۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ عالی شاہ آپ کا تو نام وہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ کا نام تو مٹا ہی نہیں ہوا۔ تو بہرحال بادشاہ کو تسلی ہوئی اور سکون محسوس کیا۔ دوسری رات بھی یہی خواب دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں، بادشاہ کا نام مٹایا اور عورت کا نام لکھ دیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہ خواب دیکھا۔ تو اب بادشاہ سمجھ گیا کہ بات کچھ ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے تمام سپاہیوں کے اندر اعلان کروا دیا، پورے شہر کے اندر اعلان کروا دیا کہ اس نام کی عورت کو ڈھونڈا جائے کہ یہ عورت واقعی ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کہاں پر ہے، اور اس کو لے آؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ تو چنانچہ جو سپاہی تھے انہوں نے سارا شہر ڈھونڈا، نہیں ملی، لیکن ایک جنگل کے اندر جب گئے تو ایک غریب سے گھر کے اندر ایک بڑی عمر کی اور بڑھیا سی ایک عورت تھی، اور اس سے جب اس کا نام پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام فلاں فلاں ہے۔ تو بہرحال اس عورت کو بادشاہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا گیا۔ تو اب جو بادشاہ ہے اس بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ میرا نام مٹا کر تیرا نام لکھ رہے ہیں، ایسا کون سا تو نے کام کیا ہے؟ تو وہ عورت کہہ رہی تھی کہ بادشاہ سلامت، میں غریب مسکین بڑھیا عورت ہوں، مجھے تو کوئی ایسا یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ یاد کرنے کی کوشش کرو کہ تم نے کوئی ایسا کام ضرور کیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ صلہ عطا فرمایا. تو بہرحال وہ عورت تھی اور انہوں نے اپنی یادداشت پر کافی زور دیا اور زور دینے کے بعد کہنے لگی کہ ہاں جی بادشاہ سلامت، مجھے یاد آیا کہ جب تمہاری یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت ایک گدھا تھا کہ جو اس مسجد کو تعمیر کرنے میں مدد کر رہا تھا، کہ اس گدھے پر اینٹیں رکھی جاتی اور وہ اینٹیں مسجد تک پہنچاتا. تو وہ گدھا جو تھا وہ پانی پینا چاہ رہا تھا لیکن وہ پانی تک پہنچ نہیں پا رہا تھا. تو میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے اس گدھے کو پانی تک پہنچا دیا. بس یہ کام مجھے جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہ ایک کام کیا تھا کہ مسجد کے جو تعمیر کے لیے گدھا مقرر کیا گیا تھا، میں نے اس گدھے کو پانی پلانے کے اندر مدد کی تھی. تو بہرحال تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہی نیکی جو تھی تمہاری، کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ بدلہ عطا فرمایا کہ میرا نام لکھ کر تمہارا نام لکھ دیا. اور بادشاہ نے اس وقت یہ اعلان بھی کر دیا کہ میرا نام مٹا کر اس عورت کے نام کو جو ہے وہ لکھ دیا جائے مسجد کے اندر. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی ملتا ہے. اب دیکھیں کہ اس عورت نے کیا کیا تھا، نہ اینٹوں کو اٹھایا، نہ اس مسجد کے اندر پیسہ خرچ کیا، فقط اللہ کی رضا کے لیے اس نے اس گدھے کو پانی پلایا اور وہ گدھا مسجد کی تعمیر کے لیے مقرر کیا گیا تھا. اللہ نے اس کو اس کا صلہ عطا فرمایا، اس کا بدلہ عطا فرمایا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی نیک کام کریں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.